واجمعنا بكتابك وانفعنا. افحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. ذرا اپنے پہ نظر ڈالیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کے بہت سے طریقے آج ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہیں. جاہلیت کے زمانے میں قبر پرستی ہوتی تھی، اوہام پرستی، فالے نکالنا، نجومیوں سے قسمت معلوم کرنا اور اس طرح کے مشرکانہ کام. دور جاہلیت میں قتل اولاد ہوتا تھا. آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں جدید طریقوں سے، نئے طریقوں کے ساتھ. وہاں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، آج لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، لڑکیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے. دور جاہلیت میں لڑکے کو لڑکی پر فضیلت دی جاتی تھی، ترجیح دی جاتی تھی ہر چیز میں. آج ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں نا. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کے معاملے میں، ویسے عام معاملات میں، لین دین کے معاملے میں لڑکوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تعلیم، جائیداد، شادی، ہر چیز میں لڑکوں کی پریفرنس. اور سندھ میں لڑکیوں کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا جاتا ہے؟ قرآن سے شادی کر دیتے. جس کی جائیداد تقسیم نہیں کرنی ہوتی تو لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے شادی کر دی، یعنی کسی اور سے اب شادی کر ہی نہیں سکتی، یہ مراد ہوتی. اسی طرح بے پردگی اور فحاشی، ہومو سیکشولیٹی، فری سیکس، یہ دور جاہلیت میں بھی تھا. آپ کو پتا نا کہ وہ ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی، ایک مرد کئی شادیاں کر سکتا تھا. یہ جاہلیت کا طریقہ. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. جب وہ زینت کا اظہار کیا ہے، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت والی سج دج مت دکھاؤ. تو بے پردگی اور فحاشی کیا ہے؟ یہ بھی تبرج الجاہلیہ ہے، جاہلیت کے دور کی یاد ہے. اپنے حق سے بڑھ کر مانگنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حقوق مل جائیں، ہمیں مل جائیں. ہر شخص حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے اور دینے کو کوئی تیار نہیں. اپنے عمل پہ نظر رکھنے کی بجائے حسب نسب، خاندان، جغرافیائی اور ثقافتی نسبتوں پہ فخر کرنا. حالانکہ ہمارے لیے سب سے فخر کی بات کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم میں کوئی اپنا رشتہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے جوڑ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو راجپوت نسل کا کہلا کے فخر محسوس کرتا ہے، اور کوئی اور اسی قسم کی. یہ سب جاہلیت کی باتیں. میں صرف نشان اس لیے لگا رہی ہوں بڑے بڑے کہ ہم ان سے نکل آئیں. پھر اسی طرح اپنی تقریبات، پارٹیز وغیرہ میں جاہلیت کے طریقوں پہ چلنا. شادی بیاہ میں ہماری رسمیں، ہندوؤں کے طریقے، ایسے تہوار منانا جن کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. مثلا رام چندر کی واپسی کا تہوار، یہ اصل میں بسنت ہی ہے. اس میں ہر سال کئی قیمتی جانیں جاتی. رات ہی میں رسالے میں پڑھ رہی تھی کہ اس سال مختلف ہاسپٹلز کا سروے دیا ہوا تھا کہ ایک رات میں کتنی ایمرجنسی آئی ہیں بسنت کے حوالے سے. کئی لوگ تو مرے اور کئی زخمی اور شدید زخمی جو ہوئے ہاسپٹلز میں جو آئے. پھر اسی طرح بہت سے لوگ عید وغیرہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس کے مقابلے میں اسلام کے باہر کی جو رسمیں ہیں، کرسمس، ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر، ہالووین ڈے، چڑیلوں کا دن، معلوم نہیں اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے. ہالووین جو ہے چڑیلے بن کے دکھاتے ہیں. اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے کیا بن کے جاتے ہیں. اسی طرح اپریل فول. پھر اسی طرح ماڈرن بننے کے شوق میں حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، جھٹکے کے گوشت کھا کے فخر کرنا، ماڈرن کہلانے کے چکر میں شراب نوشی کر کہ اگر کوئی نہ پیے تو کیا کہتے ہیں؟ بیکورڈ ہے، مولوی ہے. اسی طرح رشوت، بے ایمانی، دفتروں میں کام چوری، کام کر کے نہ دینا اور تنخواہ پوری لینا، یہ سب غیر اسلامی جاہلیت کے طریقے ہیں. فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، مسلمان ہو کے جاہلیت کے طریقے پسند کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ اللہ سے بڑھ کر اور کون اچھا ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے میں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا جو ہمیں اس نے طریقے دیے. تو اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں. فرمائے من احسن من اللہ حکما، اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا حکم خوبصورت ہو سکتا ہے. لیکن کس کے لیے ہے وہ خوبصورت؟ لقوم یوقنون، جو لوگ یقین رکھتے ہوں. یقین ہی تو نہیں، ساری مشکل تو یہاں ہے، یقین نہیں. یاد رکھیں ہر سچائی پہ شبہ کا پردہ پڑا ہوا ہے. اس پردے کو چاک کر کے یقین تک پہنچنا ہے. جب آپ یقین تک پہنچ جائیں گے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، نہیں کروں گی تو پکڑی جاؤں گی، حساب کیسے دوں گی، لکھا جا رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر
کوئی عمل نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ ہو. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم.